جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ساجد خان۔ میں ایک میڈیکل اینڈ کینسر اسپیشلسٹ ہوں کویت ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں۔ ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے اور کچھ عرصے سے میں نے نوٹ بھی کیا، جو پیشنٹس ہمارے آتے ہیں کہ کچھ جو پیشنٹ، خاص کر جو عورتیں ہوتی ہیں، فیمیل جو ہوتی ہے، ان کے لحاظ سے تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو ہمارے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بیچاری عورتوں کو کینسر ہو جائے تو ان کا میں نے ایک بہت زیادہ سیڈ سٹوری سنی ہوئی ہے، بہت دل خفا کرنے والی سٹوریز ہوتی ہے کہ اکثر ان کو ان کی فیملی چھوڑ دیتی ہے۔ خاص کر جو سچویشن ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن عورتوں کی یا فیمیلس جن کی جو میرڈ ہوتی ہے، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب ان کی جو کینسر کا پتہ چل جاتا ہے، جب کینسر کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کی جو فیملی ہے، جو ہسبینڈ والی، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر وہ عورت ظاہر بات ہے اپنے خاندان کی طرف آ جاتی ہے، جو اس کے بھائی اور ماں باپ کا خاندان ہوتا ہے، وہ بیچارے اس کا کیئر ٹیکر کرتے ہیں۔ اور پھر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر، حالانکہ ہم مریض سے یہ پوچھتے تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں وہ غلطی سے بتا دے کہ یا ہمیں ان کی باتوں سے سمجھ آ جاتی ہے نا، کیونکہ اتنا عرصہ مریضوں کو علاج کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو جو ہیومن سائیکی، انسان کی جو سائیکی ہے، اس کو ہم نے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ تو جب وہ بیچاروں کو جس ٹائم کینسر پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کو کینسر ہے، تو ایک تو بدقسمتی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ کینسر والے مریضوں کو وہ ایک قسم کا ڈیڈ تصور کرتے ہیں کہ یہ آدمی بس یہ زندہ ہو کے بھی مردوں میں شامل ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے، بہت بدقسمتی ہے ہماری، کیونکہ کینسر بھی تو باقی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ جس طرح اور بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کے کچھ کنسیکوینس ہوتے ہیں۔ گردوں کا مریض ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ 100% وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ یا جگر کے جو بیمار ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی سارے لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اس سچویشن میں ان کے خاندان والے ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا جو ہمارے میڈیکل والے پیشنٹس آتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اس فیملی میں، جس فیملی میں کینسر کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو کینسر ہے، تو وہ حالانکہ وہ اگر ہو سکتا ہے کہ شروع کے سٹیج میں ہو، سٹارٹ کے سٹیج میں ہو، سٹیج 1 سٹیج 2 میں ہو، پھر بھی اس کی اپنی جو فیملی ہے، جو اس کے خاص کر ہسبینڈ والی فیملی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان سے لے لیتی ہے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں بیچارے، جو ہے نا، ہمیں سناتے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، میں بچ تو جاؤں گی، میرے اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا خاوند مجھے جو ہے نا ابھی پوچھتا نہیں ہے، مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا۔ تو وہ ہم ظاہری بات ایز اے ڈاکٹر ہو کے ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کی جو کنڈیشن ہے انشاءاللہ ٹھیک ہونے والی ہے۔ حالانکہ صاحب آتے کبھی کبھی جب ہم بول رہے ہوتے، جب میں کینسر کے مریض کو کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مجھے خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کے پاس عام طور پہ 6 مہینے، 8 مہینے یا سال ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ کچھ سٹیج جو خاص کر جو سٹیج 4 ہوتے ہیں، تو ان مریضوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ایک تو کینسر سے بڑا ان کو شوق لگا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ایک بہت بڑا ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑا ایک اسٹگمیٹا ہے، آپ لے لیں، یا بہت ایک خطرناک چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو ایک تو ان پہ یہ چیز لگ جاتی ہے کہ ان کو کینسر ہے، اور کینسر کا مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی یا کچھ عرصے بعد یا سال بعد مطلب میں نے مرنا ہے یا اس مریض نے مرنا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو خاندان ہے وہ ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خاص کر میں نے بتایا کہ جن کی ہسبینڈ والی سائڈ ہوتی ہے، خاوند والی سائڈ، وہ ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر ان کو کیا ہے کہ علاج وغیرہ کے پیسے وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، بس ان کو اس کے فیملی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جس عورت کی قسمت ہوتی ہے کہ اس کی جو فیملی، جو ماں باپ والی سائڈ ہے، وہ کچھ امیر ہوتی ہے، کچھ گزارا کر لیتی ہے، تو ان کا تو علاج ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ تک ان کی زندگی کچھ آرام سے، سکون سے گزر جاتی ہے۔ لیکن ان عورتوں کی بڑی مزریبل کنڈیشن ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے، جن عورتوں کو جو ان کے ماں باپ کی فیملی ہے وہ بھی غریب ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہمارے پاس بھی ظاہر بات اس ٹائم جو اویلیبل ٹریٹمنٹس ہے کینسر کی، میجارٹی ہے بھی بہت مہنگی، اور اوپر سے کیا نام اس کا کہ
ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ اویلیبل بھی بہت مشکل سے اویلیبل ہے۔ اچھا، جو میں نے پھر ایک چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو کینسر ہے یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے، تو پھر اس کا جو خاوند ہے وہ ان سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی ان سے دور کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی کہ یہ ہمیں نہ لگ جائے، اور یہ اس کو ایک قسم کا اس مریض کو اچھوت سمجھنے لگتا ہے، ایک بہت ہی نچلے ذات والے، کہ بس یہ تو بس یہ ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ جس طرح کچھ ٹائم میں کورونا کا یہ مسئلہ تھا کہ لوگ اس آدمی، حالانکہ اپنے خون والے ماں باپ ہوتے تھے، اپنے خون والے بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ کووڈ ہو جاتا تھا تو اس کے اپنے خاندان والے اس سے کلومیٹر دور رہتے تھے، اس سے بہت دور جو ہے نا بات کرتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے تو ایک کھڑکی میں دیتے تھے۔ اس طرح چیزیں ہم نے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، مریضوں سے بھی سنا ہے۔ تو دوسرے اہم بات ہے کہ کینسر کسی کو لگتا نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کینسر کسی کو لگتا نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو کہ آپ اپنے کسی بیوی کے ساتھ، یا بیوی اپنے خاوند کے ساتھ، یا بیٹا بیٹی کے ساتھ جو ہے نا کھانا کھا رہے، ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے، پانی پی رہے، ان کے گلاس میں پانی پی رہے، تو وہ کینسر جو ہوتا ہے وہ ان کو لگ جائے گا۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ توہمات ہے، یہ بڑی مس انفارمیشن ہے۔ کینسر ایک دوسرے کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ جن کا خاندان، جن کا ہوتا ہے نا ایک دوسرے، جن میں خاندان میں 1 2 3 کینسر آ جاتے تو وہ بیسیکلی مورثی، ان میں جو ہے نا کوئی جین میں مسئلہ ہوتا ہے، مورثی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھنے یا ساتھ رہنے سے جو ہے نا وہ کینسر ہو جاتے، وہ ان کے جین میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ میرے پاس مریض آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے خاندان والے بالکل پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس آتے بھی تو منہ چھپا کے بات کرتے ہیں، سائڈ پہ بات کرتے ہیں، دور رہ کے بات کرتے ہیں، اور ظاہری بات یہ بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے۔ وہ بیچارے غریب لوگ آلریڈی کینسر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اصل میں یہ کہ ہمیں فیل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم شکر ہے اس چیز سے گزرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جس آدمی پہ گزر ہوتا ہے، جس کو یہ نام جس نے سن لیا اپنی زندگی میں کینسر یا اس کینسر کے ریلیٹڈ کوئی ورڈ، تو اس بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان پہ کیا گزر، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں۔ اب میری ایک پریکٹس میں نے دیکھی ہے کہ جو ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کینسر ہے، لیکن وہ کبھی منہ سے غلطی سے بھی کینسر والا لفظ نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، مطلب کینسر نہیں کہیں گے، نہ وہ کینسر سننا چاہتے ہیں۔ تو ہم پھر ظاہری بات ہے ان کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ڈیل کرتے ہیں، ہم بھی اس کو پھر کینسر بڑی مشکل سے کہہ دیتے ہیں کہ یار کینسر ہے، لیکن ایک عام طور پہ بیماری وغیرہ کہہ رہے کہ جراثیم ہے، اس طرح بدن میں پھیلے ہوئے میٹاسٹیسس جسے کہتے ہیں، اور پھر ان کو آگے چلاتے رہتے ہیں۔ وہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بیچارے لوگ غریب ہوتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ان مریضوں کی وجہ سے بہت جھوٹا انسان بن گیا ہوں۔ مطلب میں اب ظاہری بات ہے میرے سامنے ایک مریض بیٹھی بھی ہے جس کا اسٹیج 4 کینسر ہے، بریسٹ کا ہے یا جس جگہ کا بھی ہے، تو یہ مجھے پتہ ہے کہ اس پیشنٹ کا سروائیول جو ہے نا عام طور پہ 1 سال 2 سال، اسٹیج 4 میں عام طور پہ 2-3 سال تک مریض خاص علاج کے ساتھ زندہ رہتے ہیں عام طور پہ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آپ کی جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی، آپ بھول بھی جائیں گے کہ آپ کبھی بیمار ہو، انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں دیکھ لیں گے، نوازوں کی شادیاں دیکھ لیں گے۔ ایسے میں ان کو کہتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ایک امید دلانا ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میدان جنگ میں لوگ جو آرمی فوج لڑتی ہے وہ امید پہ لڑتی ہے، موٹو ان کا ہوتا ہے، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے ان کا مقصد یا امید یا موٹو ہٹا دیتے تو وہ لڑنا چھوڑ دیتی ہے، وہ فوج لڑنے سے پہلے ہاری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم ان مریضوں کو یہ کہیں کہ نہیں آپ کے مریض بیماری ٹھیک نہیں ہونے والی، آپ کے پاس 1 سال ہے یا 2 سال ہے، تو یہ لوگ تو وہ بیچارے تو رو رو کے جینا چھوڑ دیتے، مر جائیں گے پھر۔ اور یہ ہم پہ مطلب وہ آتی ہے بات نا، ہم ایز اے ہیومن بھی ان کا خیال رکھیں۔ حقیقت ہے ہمارے دین میں بھی ہے کہ ایک بیمار آدمی کا جب آپ پوچھنے جائے، صبح جائے تو شام تک 17,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، جب شام کو پوچھ لے تو صبح تک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارے تو بڑے دکھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو دل انتہائی چیرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو یہ ہر وقت یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مطلب مرنے والا ہوں یا میں مرنے والی ہوں۔ اور حقیقت ہے کہ ان کو کیا مرنے کا کہ اپنے پیاروں سے جدا ہونے کے غم انسان کو ہوتا ہے نا، کہ ہم مر جائیں گے تو میرا بیٹا کیا کرے گا، میری بیٹی کیا کرے گی، میرا بھائی کیا کرے گا، بھائی کیا کرے گا۔ تو
تو یہ چیز انسان کو بہت زیادہ کمزور ہمارے ہے، یہ کمزوری ابھی ہماری زندگی کی ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ اپنے جو ان کے قریبی رشتے ہوتے، جو ان کے پیار کرنے والے لوگ ہوتے، ان پہ ڈرتا ہے۔ عام زندگی پہ جنرلی کسی کو اپنی پرواہ اپنے سے زیادہ کس کو، اگر آپ دیکھیں ایک عورت کو دیکھ لیں تو اس کو اپنی زندگی سے زیادہ 1000 گنا پرواہ اس کو اپنے بیٹے کی ہوگی، اپنے بیٹی کی ہوگی، اپنے ماں باپ کی ہوگی، اور ماں باپ کو اسی طرح 1000 گنا پرواہ اپنے اولاد کی ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، بچوں کو بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے جو کینسر کے مریض یا میڈیکل یا جو کرونک النس والے جو مریض ہیں، جگر کسی کا سکڑا ہوا جسے CLD کہتے ہیں، گردے فیل ہے، اس طرح کے لوگ عام طور پہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا عرصہ زندہ نہیں رہتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان ہم جیسے ہمارے غریب ملک میں ٹرانسپلانٹ کچھ چیزوں میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ والے آپشنز نہیں ہے، اور اگر ہے تو ایک ٹرانسپلانٹ 40 50 60 لاکھ کا کم سے کم قیمت ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ظاہر بس ٹرانسپلانٹ پھر ڈونر ہے، پھر اس کے ٹرانسپلانٹ کی کمپلیکیشنز ہے، تو یہ بیچارے لوگ جنرلی یہی 1 2 3 سال زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا فالج والے لوگوں کو دیکھیں، وہ کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم نہیں زندہ، اگر زندہ رہتے تو ان کی کنڈیشن بڑی مشکل میزریبل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ اگر اس طرح کوئی فیملی میں آ جائے، کوئی کسی کا پتہ چل جائے کہ ان بیچاروں کو کینسر ہے، تو مہربانی کرے، ایک پہلی بات ہے کہ ان کو ہمت دے، ٹھیک ہے، ان کو مطلب میں عالم تو نہیں ہوں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں سنا لے، فلاں میرا دوست تھا اس کو اسی طرح کینسر تھا، ابھی اس کے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، 10 سال ہو گئے ٹھیک ہے، وہ فلاں کو عورت کو ہوئے تھے اس طرح کینسر، وہ شکر اس کا علاج ہو گیا ٹھیک ہو گیا، تو کیا اس سے ان کو وہ حرارت ملے گی، ان کو انرجی ملے گی، ان کی ایک امید ملے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اینڈ میں، تو سب سارے دنیا سے ہی ثواب کمانے ہی جانا ہے، اور پیسے میں سے تو لے جانے سے رہے، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھے، اپنے جو اپنے پیار ہے ان کا بھی، ٹھیک ہے، اور ان کو ہمیشہ وہی بات ہے کہ دین سمجھ کے ان کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے۔ اگر کسی کے ہسبینڈ کی بیوی کا کینسر ہے یا ان کے مطلب جن کا ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ ہے ان پہ، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ ہنسنے کے لیے تو ہر کوئی موجود ہوتا ہے، رونے میں انسان کو کندھا چاہیے ہوتا ہے، اور عام طور پہ وہ جو کندھا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی فیملی دے سکتی ہے، پرائے مرد یا عورت پہ تو آپ کندھا اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھے کبھی بھی کچھ بھی ہوا یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح بندے کو پتہ ہو کہ یار مجھے کچھ بھی ہوا تو میرا باپ میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کو میسج دینا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔